یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے سنیوں کے آپس کے اختلاف اور ایک دوسرے پر کفر کے گولے داغتے رہیں، بلکہ اس وقت سنیوں کو تو مزید اور اتحاد کی ضرورت ہے، جہاں ہمارا اتحاد پارا پارا ہو رہا ہے، جہاں ہم منتشر ہو رہے ہیں، جہاں ہمیں معاملہ یہ ہے کہ ایک ہونے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے، مگر ہم اسے بدقسمتی ہی کہیں گے، اور ہم اسے ان بڑوں کو تو ہم کچھ بول نہیں سکتے، بس ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اس عمر میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ حضرت سید حسینی میاں صاحب قبلہ کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ امت میں انتشار سے باز آئیں، یہ کفر کے گولے، یہ کفر کے تیر و ترکش چلانا چھوڑ دیجئے، للہ اس امت مسلمہ پر رحم کیجئے، اہل سنت و جماعت پر رحم کیجئے۔ آپ کے ان کفریہ فتووں سے کتنے اہل سنت کے عظیم رہنما کے جو ماننے والے ہیں ان میں انتشار ہوتا ہے، ان میں دوریاں ہوتی ہیں، کبھی اس پر بھی غور کر لیں۔ اور آپ نے جس مسئلے کو چھیڑا ہے، شاید کہ میں سید عالمگیر اشرف آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں ناگپور میں رہتا ہوں، جس ٹیلی فونک خطاب کے ذریعے آپ نے حضور شیخ الاسلام کے کفر کے میلان کی طرف یا توبہ کی بات کہی ہے، اگر علامہ سید حسینی میاں صاحب قبلہ آپ پکے سید ہیں، اوریجنل سید ہیں، تو میں ناگپور 9 اور 10 11 اکتوبر کو رہوں گا۔ آپ مجھے فون کیجئے، آپ کو میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے گھر آؤں گا، اور آپ شہر کے سارے علماء کو لے کر بیٹھے، سارے مفتیوں کو لے کر بیٹھے، اور آپ جس مسئلے کو ثابت آپ نے یہاں کیا ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس فقیر شفیع کے سامنے، آپ میرے اس ایکسپٹ کو قبول کیجئے، للہ رحم کیجئے، اس طریقے سے فتنہ مت بپا کیجئے۔ کبھی وارثیوں کو آپ کافر کہتے ہیں، کبھی کسی سلسلے کو کافر کہتے ہیں، ارے کفر کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس اور ہے؟ صرف آپ کفر ہی بانٹتے رہیں گے؟ میں آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں، میں آپ سے اپیل کر سکتا ہوں، اور میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، خاندان کا ایک ادنا غلام اور ایک ادنا شہزادہ ہونے کے ناطے، کہ آپ نے جس مسئلے کو اٹھایا ہے، سید عالمگیر اشرف آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ بات لائیو ہوگی۔ ویڈیو آپ کو نہیں پسند ہے تو لائیو ریکارڈنگ ہوگی، آپ اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہوئیے، آپ میری بات کا جواب دیجیے گا۔ یہ کیا طریقہ آپ نے اپنایا ہے؟ جہاں جاتے ہیں وہاں فساد کرتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس اور موضوع نہیں ہے اصلاح معاشرہ کے لیے؟ کیا آپ کے پاس اور عنوان نہیں ہے؟ ارے ذکر امام حسن تھا، عرس اعلی حضرت کا موقع تھا، آپ انہی بزرگوں کے تعلق سے کچھ بیان کر دیتے۔ افسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی باپ اپنے بیٹے پہ افسوس کرتا ہے کہ جب بیٹا شریر ہو جاتا ہے، مگر کبھی کبھی حسینی میاں صاحب قبلہ بیٹے اپنے باپ پر بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ اتنی عقل ہونے کے باوجود بھی امت میں انتشار چاہ رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں، ہر حال میں آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں اس آپ کے بڑپن کا لحاظ کرتا ہوں، میں آپ کو ان جملوں سے کبھی یاد نہیں کر سکتا جن جملوں سے آپ ہمارے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے الفاظ کے تعین میں بھی ادب سکھایا ہے۔ ہر ایک کی عزت ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ آپ ایک بار تخلیے میں بیٹھ کر کے اپنے بارے میں غور کریں کہ آپ نے اسلام سے نکالا ہی ہے یا کسی کو مسلمان بنایا بھی ہے۔ بس یہ پیغام
میں تمام اہل سنت و جماعت کو اور خاص طور سے شہر رائے پور میں مبارکباد دوں گا شہزادہ قاضی چھتیس گڑھ مولانا سید محمد اشرف صاحب قبلہ کو اور تمام سنی تنظیموں کو، حتیٰ کہ رضوی حضرات کو، کہ جو انہوں نے اس اختلاف پر کام نہیں دھرا اور انہوں نے اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ایسی باتیں خاص طور سے کہ جب عرس اعلیٰ حضرت کا موقع ہو، ذکر امام حسن کی بات ہو اور اصلاح معاشرہ مشن ایسا پروگرام کرے تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ اختلاف کا بیج بو کر کے کیا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ للہ میں آپ سے گزارش ہی کروں گا کہ آپ سمجھ لیں، اور میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں جس منانی میاں صاحب قبلہ کے آڈیو کلپ پہ آپ نے بات کی ہے، میں 9-10